بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، گھریلو مسائل کی وجہ سے، جنات شیاطین کی وجہ سے، کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کوئی کام نہیں چلتا، جس بھی کام کو ہاتھ لگاتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی، ایسی تمام پریشانیوں کا حل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی یہ وظیفہ سچے دل اور خلوص سے نیت کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ وہ اپنی مراد پالے گا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو اس وظیفے سے نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ اتنا پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے کہ جس نے بھی کیا وہ مالا مال ہو گیا۔ جس کو گھر چاہیے تھا گھر مل گیا، جس کو رشتے کی بندش تھی اس کے لیے رشتے میں آسانیاں پیدا ہوگی، اور وہاں سے رزق آیا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی کرے گا انشاءاللہ وہ دل کی مراد پائے گا۔ میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وظیفے کو کرنے والا پہلے دن ہی انشاءاللہ اس کا رزلٹ ضرور دیکھے گا، بشرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر اور سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی ہوس نہ ہو، صرف آپ کا جو مقصد ہو اس مقصد کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ نے کیا دعا کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ وظیفہ کون سا ہے اور اس وظیفے کو کرنا کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جب آپ فارغ ہو جائیں تو کوشش کریں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تنہائی ہو اور آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو اور آپ اکیلے ہو، سکون ہو، تنہائی ہو، وہاں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور وظیفہ کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے نماز کے بعد فارغ ہونا ہے جب، تو اس کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے آتا ہو، وہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے۔ عام طور پر جیسے ہم نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح سے پڑھنی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا الگ طریقہ ہے، لیکن انشاءاللہ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ کریں گے تو آپ خود بتائیں گے کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے۔ اب وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے 11 تسبیحیں کرنی ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ اسی طرح کر کے 11 تسبیحیں جب آپ مکمل کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو وہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اور پہلے نیت کر لینی ہے اس وظیفہ کرنے اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اس کام کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی، تو اب آپ نے وظیفہ بھی پڑھ لیا، تو اب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین، میں تمام تسبیح فاطمہ کا ثواب جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا تو ثواب جو ہے میں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی پاک بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے صدقے سے میرے جتنے بھی کام ہیں، جو مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ان میں آسانیاں پیدا فرما۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اور اس بات کو حلفاً لکھ کے دے سکتا ہوں اور گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، آپ نے بہت سارے وظیفے کیے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ اس کا رزلٹ اتنی جلدی پائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے، ان کے دربار سے جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کی جھولی کو خالی نہیں بھیجتا۔ تو آپ یہ وظیفہ خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی گھر کی پریشانی ہے، کالا جادو علم کچھ بھی ہے، انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ پرکارآمد نظر آئے گا۔ میری تمام دوستوں سے، بہنوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا